بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکید کرتے ہوئے اس لیے کہ تقوی وہ واحد راستہ ہے کہ جو ہم کو فلاح و بہبود و کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان کے درمیان تقوی جیسا نظام نہ ہوتا تو انسان کی داستان کسی قصاب خانے کی داستان بن جاتی، انسان کی داستان صرف مار و کاٹ کی داستان بن جاتی، یا یوں کہا جائے کہ جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا کہ پالنے والے کیا تو اس کو زمین پہ پیدا کرے گا جو قتل و قتال کرے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قتل و قتال کرنے والے ہیں، جو تقوی سے ہٹ کے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان تقوی پروردگار کے ساتھ رہتا ہے تو پھر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کا تجاوز نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے حقوق کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور دوسروں کے حقوق کو پائمال بھی نہیں کرتا ہے۔ تقوی کا بہترین نظام یہ ہے کہ ہر حق اس کے مستحق تک پہنچے، لہٰذا تقوی انسان کے حقوق کا ذمہ دار بھی ہے اور محافظ بھی۔ آئیے مولا متقیان کی زبانی متقین کے صفات میں سے ایک صفت، مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنوں پر ظلم نہیں کرتے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ بعض اوقات سماج و معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جب انسان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس دشمنی کے جوش میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ دشمنی کا فلسفہ اسلام میں اتنا ہے کہ اس دشمنی کے مقابلے میں جو اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے، جتنا آپ پہ حق ہوتا ہے اتنی ہی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس سے زیادہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اور اسلام نے اس کے طریقے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ انسان خود سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے تحت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا کہ جب ہماری کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو ہم دشمنی کے بدلے میں، اگر اس نے مثلاً ہمارا 10 پیسے کا نقصان کیا تو ہم اس کو جذبات میں آ کے 20 پیسے اور زیادہ اس کا، نہیں دگنا اور 4 گنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ حق ہے ہمارا، سمجھتے ہیں ایسا۔ غلط ہے یہ۔ جتنا اس نے ظلم کیا تھا اس سے زیادہ آپ نے ظلم کر دیا، دونوں ظالم ہو گئے۔ لہٰذا کبھی بھی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے، اپنے دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ائمہ اطہار نے ہمیشہ جب بھی دشمنوں سے سامنا ہوا ہے کبھی ظلم نہیں کیا۔ جنگوں کے اصول تھے، جو لوگ مثلاً ایجڈ ہیں، سن رسیدہ ہیں، ان کو نہیں ماننا ہے، عورتوں پہ تجاوز نہیں کرنا ہے، کھیتی باڑی نہیں اجاڑنی، ساری چیزیں ہیں۔ اور دشمنی کے عالم میں بھی یہ انسانیت، دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ دشمنی اسلام کی نگاہ میں وہ دشمنی ہے کہ جو انسانیت کے دائرے کے باہر نہ جانے پر، انسانیت کے اندر رہ کے ہو۔ دشمنی اس کے خود دشمنی ایک الگ موضوع ہے کہ دشمنی کیوں ہوتی ہے، کس بنیاد پہ ہے۔ ایسی دشمنی بھی نہیں ہے کہ ایک چیز ہم کو پسند نہ آئی لہذا دشمنی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی، اس کو کہتے ہیں انسان اپنی بات کو منوانا، اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا، یہ الگ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسی دشمنی ہوتی ہے۔ دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانا لہٰذا ہمارا دشمن ہو گیا، نہیں۔ دشمنی اور دوستی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے توسط سے دوستی بھی ہے اور اللہ کے ہی توسط سے دشمنی بھی ہے، دشمنی کا معیار ہے۔ لیکن اگر دشمنی ہو جائے تو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ لہٰذا ہر وہ جگہ آپ دیکھیں، بہترین مثال جناب مختار علیہ السلام کی، کربلا کے ظالموں کے بدلے میں آپ نے قیام کیا۔ دشمن ہے، کربلا میں ظلم کرنے والے دشمن ہیں۔ جناب مختار نے حکومت قائم کی، اس کے پیچھے امام کی اجازت، سب کو
واصل جہنم کیا جو ملا، اور اس کے بعد یہ آپ کے جناب مختار کے عدل کی بہترین دلیل ہے کہ جب سر امام کے پاس گیا تو امام مسکرا دیا۔ جب دشمن کا سر امام کی نگاہ کے سامنے آیا تو امام مسکرا دیے۔ امام ظلم پہ نہیں مسکراتا ہے، چاہے جس پہ بھی ہو، کیونکہ آپ دیکھیے جب یہودی عورت کے پیسے پاس جب چھینا گیا، اگرچہ یہودیوں کو دشمن کہا گیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنی آدمی کو بلا کے ڈانٹا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے رہتے ہوئے ایک عورت پہ ظلم ہو گیا، تم کچھ نہیں کر پائے۔ دیکھیں دشمنوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، دشمنی کو ظلم سے بچانا۔ بعض اوقات جس کے ہاتھ میں یہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں اسی سے دشمنی، اور اسی دشمنی کی بنیاد پہ ظلم۔ اگر کسی سے ہماری نہیں پٹ رہی ہے خدا نخواستہ، تو مثلاً اب اس کے خلاف پروپیگنڈا، اس پہ افتراء، اس پہ تہمت، اس کی غیبت۔ اگر آپ کی پرسنل دشمنی ہے اور غیبت جائز نہ، آپ غیبت نہیں کہہ سکتے، اس کی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اس میں تہمت نہیں باندھ سکتے ہیں۔ دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں، اگرچہ مومن میں آپس میں دشمنی کی کوئی جواز ہی نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں دشمنی، نادان ہیں، وہ اسلام کے قوانین سے باہر ہیں۔ لہذا دشمنی میں کے جھٹکے میں، دشمنی کے گمان میں آنے کے بعد انسان کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ زبان سے ایک لفظ غلط بیان کرے، چاہے کسی پہ ہاتھ اٹھا دے، چاہے کسی پہ حملہ کر دے، کسی بھی عنوان سے اپنے دشمن پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ متقین کی صفات میں سے۔ اگر واقعی انسان امام کا چاہنے والا ہے تو اپنے دشمنوں کو اپنے ظلم سے محفوظ رکھے گا کہ دشمن پہ ظلم نہ کرے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کی جو مسلسل 3 ہفتوں سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں، جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 5 ایسی چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اگر اونٹوں کو ایڑ لگائی جائے، دوڑایا جائے، تو وہ بھی تب بھی وہ اس کی اہل ہے۔ اس میں سے 2 اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرو۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ تم اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور آج تیسری نصیحت اس سلسلے میں مولا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے، اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو یہ اعتراف کرنے میں، یہ قبول کرنے میں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی حیا و شرم نہ کرے۔ یہ آج کے زمانے میں ہماری بہت بڑی پرابلم۔ کہتے ہیں نہیں جانتے، بہت آسان ہے اور بہت سمپل سی چیز ہے۔ دیکھیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں جانتے ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کچھ جانتے ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیے جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ ابھی ہمارے ذہن میں مسائل نہیں ہیں، ہم تھوڑا اس پہ ریسرچ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اور جو نہیں کہنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ 0 پاور کی دوائیں دے کے ایک دن بعد بلاتے ہیں اور اس بیچ وہ ریسرچ کر لیتے ہیں۔ وکیل بھی اپنے کیس کے اسٹڈی کرتا ہے، بیٹھ کے رولز دیکھتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے۔ عالم بھی جو واقعی عالم ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں نہیں، ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں گے، دیکھا تھا ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ کہ انسان ہر چیز کو جانتا نہیں، دوسرے ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو پڑھی ہو یاد ہو۔ آپ بتائیے انصاف سے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بچپنے سے اب تک جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں سب آپ کو یاد ہیں؟ انسان کے ذہن میں ایک چیزیں آتی رہتی ہیں، دوسری چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ پورا ذہن کا سسٹم ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہو جا کے انسان کے دوسرے ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال ہر چیز انسان کو معلوم بھی نہیں ہے اور ہر چیز انسان کو یاد بھی نہیں رہتی۔ ایسے حالات میں اگر انسان ہر سوال کے جواب میں اس بات کا اظہار کرے کہ جانتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ لیکن ہاں بعض اوقات اگر انسان حقائق بہت زیادہ انصاف نہ کر پائے تو پھر اس کو ایک جھوٹی حیا محسوس ہوتی ہے یہ کہنے میں کہ نہیں جانتے۔ اس فطرت سے مولا واقف تھے، لہٰذا مولا نے کہا کہ اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو یہ کہنے میں حیا مت محسوس کرو کہ نہیں جانتے۔ کہیں تو نہیں جانتے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہاں ہمارے سماج و معاشرے کی عادت یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی سے سنا ہی نہیں کہ نہیں جانتے۔ لہٰذا اب اگر کوئی آگے یہ کہتا ہے کہ فی الحال ہم کو یہ مسئلہ نہیں یاد، ہم دیکھ کے بتائیں گے، کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ کچھ پڑھے ہی نہیں ہے، فلاں مولانا سب کچھ بتا دیتے تھے۔ بھائی یہ ذمہ دار ہے زیادہ، اس ذمہ داری کا احساس آسان ہے کہہ دینا، واقعی آسان ہے کہہ دینا۔ بڑے بڑے آیات اعظام کہہ دیتے ہیں، فی الحال یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں گے۔
کیونکہ نہیں ہوتا. وہ مجتہدین جنہوں نے خود اجتہاد کیا ہے اپنے مسئلے کے لیے. ابھی یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں نہیں، ہم دیکھ کے بتائیں گے آپ کو. ایسے بھی واقعات گزرے، کیونکہ ظاہر سی بات جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا ہے سب بیک وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، سارے دلیل ان کے ذہن میں نہیں ہوں گے، کہہ دیتے نہیں. لہٰذا اب اگر ایسے میں کوئی ایسی قوم، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن کو سب کچھ معلوم ہو تو کہیں گڑبڑ. اگر وہ ایسی کوئی آپ کو سیرت مل جائے کہ جہاں یہ ہو کہ سب کچھ معلوم ہو، کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو نہیں. دیکھیں علم بہت نازک چیز کا نام ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو لگتا ہے کہ علم ہے، ہوتی نہیں ہے علم. جب وہ علم نہیں ہوتی اور علم کے نام پہ آتی ہیں تو اس سے احساس سے علم پیدا ہوتا ہے. یہ احساس علم علم نہیں دیتا ہے، جہالت کو مضبوط کرتا ہے، اور اس جہالت کے پیچھے گمراہی ہوتی ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں اور غلط مسئلہ بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں. یہاں پہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، نہیں جانتے ہیں، روز محشر اس غلط مسئلے کا حساب دینا بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے. کیونکہ آپ تو مطمئن ہیں کہ ہم نے تو فلاں عالم دین سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ. اب البتہ تھوڑی سی اس میں آپ کی بھی غلطی ہے، وہ یہ کہ آپ ہر ایک کو عالم دین سمجھ لیتے. جو ممبر میں بیٹھ گیا وہ سب عالم دین، بجائے اس کے کہ آپ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ اگر عالم نہیں ہے تو کیوں بیٹھا ہے. نہیں، اب بیٹھ گیا تو اس کو بھی عالم ہی سمجھ لو. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. ہر وہ چیز جو پلیٹ میں آ جائے اس کو کھانا نہیں کہتے، جو کھانا ہوتا ہے وہ پلیٹ میں آتا ہے. دسترخوان پہ اس بات کا سب کو احساس ہوتا ہے نا. غلط چیز آتی تو ہٹا دیتے ہیں، اینٹیں پتھر آئے، کھانے میں بھی کنکا نکلا نکال کے پھینک دیتے ہیں، کھانے کی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو عالم ہوتا ہے وہ ممبر پہ آتا ہے، نہیں کہ ہر وہ جو ممبر پہ آ جائے وہ عالم. شاید بہرحال حقیقت ہے. بات یہاں تک آئی تو ایک جملہ اور کہتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے وہ امامہ آبا قبا پہنتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وہ جو امامہ آبا قبا پہن لے وہ عالم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ علم لباس میں نہیں ہے. اور خاص کر کے ہمارے جیسے یہ ماننے کو نہیں تیار ہیں ہم کہ ہم عالم، ہم طالب علم ہیں چھوٹے سے، ہم طالب علم ہیں چھوٹے سے. اس لیے کہ بس اس حد تک ذمہ داری ہے، صرف اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہوئے ہیں. اس لیے ہم کو یہ کہنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں فلاں چیز نہیں معلوم. ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی بھی چاہیے. رن گواہ ہیں، ان کو شروع میں بڑا عجیب لگا کہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ انسان کی جو صحیح یعنی حقیقی زندگی ہے اس کے حقائق ہیں، اگرچہ بعض اوقات سخت لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں. لہٰذا بہت آسان سی چیز ہے، اور بہت سارے مسائل و مشکلات کا حل اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ انسان جس چیز کو جانتا ہے اس پہ خاموش نہ رہے اور جس چیز کو نہیں جانتا اس میں بولے نہ. آج ہماری قوم میں بہت زیادہ مسائل و مشکلات صرف اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ چونکہ جس چیز کو جانتے ہیں اس میں بولتے نہیں، یا یوں کہا جائے جو لوگ جانتے ہیں وہ بولتے نہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ بول رہے ہیں. مشکلات یہ چونکہ قوم میں احساس علم کافی زیادہ ہو گیا ہے، قوم میں لوگوں کو علم کا ذوق و گمان زیادہ پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا نہیں جانتے. لیکن جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں خود سوچیں، ایک آدمی کسی اور لائن کا ہے، ایک آدمی کسی اور لائن کا ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، اپنی لائن میں سکسیس نہیں ہو پایا اور وہی آ کے علم دین دے رہا. اب خود سوچئے کہاں ہے لوگوں کے عقل پہ کتنا پتھر پڑ گیا ہے کہ جو انسان جس لائن پہ اس نے زندگی صرف کر دی ہے اس میں سکسیس نہیں ہو پایا ہے، جس پہ اس نے کچھ نہیں کیا اس میں کہاں سے سکسیس ہو جائے گا. لیکن ہم مانتے ہیں کہ صاحب فلاں اپنی لائن میں تو اتنا کام نہیں کرتے، لیکن ہاں مثلا علم دین بہت اچھا دیتے ہیں. ارے جس چیز پہ اس نے زندگی صرف کر دی ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو جس چیز پہ اس نے وقت نہیں خرچ کیا کہاں سے دے گا وہ. اب پھر ایسے لوگوں کو جب احساس علم ہوتا ہے تو پھر نہیں کہتے نہیں جانتے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. وہاں سے غلطیوں کی ایجاد ہوتی ہے. چونکہ سماج میں ان کی شخصیت ہوتی ہے لہٰذا لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ غلطی اچھائی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. جب اچھائی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے غلطی مضبوط ہوتی جاتی ہے. جب غلطی مضبوط ہو جاتی ہے تو اب اس کے مقابلے میں جب صحیح چیز آتی ہے تو لوگ غلط کو صحیح چونکہ سمجھ چکے ہیں لہٰذا صحیح کو غلط سمجھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے. پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، پھر اس صحیح کو غلط سمجھتے ہیں. یہاں پہ قوم میں تضاد پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اس جگہ سے پھر قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے،
تفرقہ پڑتا ہے، یہاں سے پھر گروہ بنتے ہیں، یہ تو اس کے ماننے والے ہیں اور یہ تو اس کو ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شروعات جہالت سے ہوئی۔ لہٰذا ہم کو اس مسئلے میں نہایت ہی انصاف پسند ہونا چاہیے، جتنا آتا ہے اتنا کہہ دیں ایک۔ اور اگر بائی دے خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہو جائے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، جو آدمی فیلڈ میں اگر کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی، ممکن ہے نا ممکن غلطی اس سے نہیں ہوتی جو گھر میں وہ ہے نا شعر، گرتا ہے شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنیوں کے بل چل، تو وہ نہیں گرتا ہے، جو آدمی میدان میں آتا ہے وہ گرتا ہے۔ جو آدمی کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی، اگر غلطی ہو جائے تو عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دے، اور غلطی کرنے والے کی بھی ذمہ داری کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، کبھی غلطی کو ایگو نہ بنائے، انانیت پہ نہ لائے غلطی، ہاں ہوگی غلطی ٹھیک، انشاءاللہ آئندہ اس کی اصلاح کر لیں گے۔ ایسی صورت میں پھر قوم اس اختلاف، اس جھگڑے، اس دقت، اس پریشانی، وہ مسائل، ان ساری چیزوں سے محفوظ۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے ریئیکشن میں جو چیز پیدا ہونے والی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ لہٰذا کہ یہاں پہ اس کا حل نکال لیا جائے تو ان مسائل کا سد باب ہو جائے گا۔ لہٰذا انصاف کریں، ہم جتنا آتا ہے اتنا ہی بولیں، اس سے زیادہ نہ بولیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اقرار کر لیں تاکہ مسائل آسانی سے حل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصولۃ الحیدریہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعصمۃ فاطمیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والحلم الحسنیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والشجاعۃ الحسینیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعبادۃ السجادیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والآثار الباقریہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والمعصر الجعفریہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعلوم الکاظمیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والرضاء رضویہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والجود التقویہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والنقابۃ النقویہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والہیبۃ العسکریہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والغیبۃ الہیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں، اگرچہ کافی ساری مناسبات ہیں اور اس میں کافی اہم مناسبات، آنے والی 24 رجب المرجب یعنی کل کی تاریخ، پہلی مناسبت سرکار سید الشہداء کے کمسن فرزند جناب علی اصغر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی ولادت با سعادت۔ دوسری مناسبت اس کا تعلق بھی کل ہی سے ہے بعض روایتوں میں، فتح خیبر، عالم اسلام کی بہت بڑی فتح ہے، اور خود خیبر ایک مکمل داستان، جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، خیبر، خندق۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے
کیا پس منظر ہے، کیوں وجود میں آیا، کیا ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلے، اور آج کے زمانے میں خیبر کی شکل ہے کہ نہیں اور کس عنوان سے۔ تیسری مناسبت، جناب جعفر طیار کی جو تبلیغ کے سلسلے میں حبشہ تشریف لے گئے تھے، وہ حبشہ سے واپس آ کے رسول سے اسی تاریخ میں آپ نے ملاقات کی، کہ جس بنیاد پہ رسول بے انتہا خوش ہوئے تھے کہ جعفر حبشہ سے واپس آئے۔ اس کے بعد آنے والی مناسبت 25 رجب المرجب، ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ کہ شہادت کی تاریخ ہے سن 183 ہجری میں۔ ہارون نے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے شہید کرنے کے پیچھے جو سبب اور جو علت ہے وہ یہ کہ سیاسی عنوان سے حکومت کو مذہبی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ مذہب تو تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ ہر وہ چیز کی جو اس کی حکومت کو مضبوط کر دے وہی اس کا مذہب، ہر وہ چیز کہ جو حکومت کو آگے بڑھائے وہی اس کا مذہب۔ اسی لیے دیکھیں مذہب بدلتے بھی رہے ان کے حساب سے، نام کے عنوان سے نہیں بدلے لیکن عقائد کے عنوان سے، اعمال کے عنوان سے بدلیں۔ لیکن جب ان کو سیاسی، اور یہ صرف امام موسی کاظم نہیں، سارے ائمہ کی شہادت کے پیچھے یہی راز ہے۔ جب ہارون کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری حکومت خطرے میں ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، نتیجتاً ایسا نہیں کہ اس لیے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ امام ہیں اس لیے نہیں، قتل اور شہادت کے بعد کے جو اثرات ہونے والے تھے جس کا ان کو گمان تھا، اس کا اتنا خوف تھا کہ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور ظاہراً امام کے وجود سے حکومت کو خطرہ ہے، لہٰذا امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ بہت سارے اقوال، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کر دیں، صفوان جمہ جس نے حاکم کو اونٹ کرائے پہ دیا تھا۔ امام نے کہا کہ کیا مولا ہم نے کوئی گھومنے کے لیے نہیں دیا، پورا واقعہ نہیں سنائیں گے خطبے میں اتنے کم وقت میں اتنی تفصیلی چیز، مولا ہم نے سفر حج کے لیے دیا، لیکن امام اس پہ بھی نہیں راضی تھے۔ کیا درس، یعنی تم ظالم کی کسی عنوان سے کوئی مدد مت کرو، ظالم کی کسی عنوان سے کوئی مدد مت کرو، چاہے ڈائریکٹ ظلم کی مدد ہو، اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ۔ امام نے یہی تو پوچھا نا کہ تم کو اتنی تو امید ہوگی، اتنا تو تم چاہتے ہوگے کہ جب تک تمہیں اونٹ کے کرایہ نہ مل جائے تب تک وہ زندہ رہے۔ کہا مولا یہ تو بس یہی غلط ہے، یعنی ظالم کے متعلق اتنا گمان بھی ایسا ہے کہ جس کے لیے امام اس کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ صفوان جمال کو بلا کے اس کی طرف متوجہ کریں۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اس حد تک ظلم سے بیزاری امام کے ماننے والوں کے لیے ضروری، اس حد تک ظلم سے بیزار ہم کو ہونا چاہیے، چاہے وہ مقابلے میں وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ ہے نا اس واقعے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت سے کیا تعلق، صفوان جمال کا کیا تعلق؟ صفوان جمال سے امام نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ امام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ظالم کی حمایت نہ کریں، چاہے وہ حکومت کے ہی شکل میں کیوں نہ۔ آپ کے زمانے میں مذہبی اعتبار سے عقائد میں اختلافات پیدا کیے گئے تاکہ عوام آپس میں لڑے۔ دیکھیں اختلاف ہونے کے لیے بھی معیار چاہیے۔ مثلا نظریاتی اختلاف دو مجتہدین کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن مجتہد اور مقلد کے بیچ میں نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں، بلکہ کہا جائے کہ اتنی اس کی اوقات نہیں کہ وہ مجتہد کے مقابلے میں آگے بات کرے۔ اگر دو ہم پلہ کے بیچ میں اختلاف ہو تو اسے کہتے ہیں نظریاتی اختلاف، اور اگر چھوٹے اور بڑے کے بیچ میں ہو تو یہ فساد ہوتا ہے، یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب امام موجود ہیں اور امام ایک بات کو بتا رہے ہیں، اب امام کے مقابلے میں اگر امت اپنی دوسری بات پیش کرے تو یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہ فساد پیدا کر رہا ہے، اور آج بھی اس روش کو اپنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اور بعض وہ لوگ کی جو شیعہ کہے جاتے تھے ان کے درمیان میں اختلاف و پھوٹ ڈالا گیا تاکہ امام کی قوت جو ہے وہ لیکن اس کے پیچھے بہت سارے سیاسی پہلو ہوتے ہیں۔ چونکہ حکومت کو خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا حملہ نہ ہو، مشکل نہ ہو، لہٰذا اس لیے کہ امام کے چاہنے والوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالیں، توڑیں، لہٰذا ایک یہ سیاسی پہلو تھا کہ ان کو عقائد اور کلام کے اعتبار سے آپس میں
پھوٹ ڈال دو ان کے بیچ میں، اختلاف ڈال دو. اب بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ حاکم غلط ہے، حکومت ظلم کی ہے، سیاسی ادوار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اب یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا. ساری انرجی اسی نظریاتی اختلاف اور عقیدے کے اختلاف پہ ساری انرجی ان کی ویسٹ ہو جائے گی اور صحیح جگہ پہ یہ اس کو نہیں لگا پائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی دشمن یہی کام کر رہا ہے. آج ہم کو اس میں الجھا کے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھے کہ نہ پڑھے اپنا سارا کام کر رہا ہے. ہم لوگ اسی پہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ اسی پہ لڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ نظریاتی اختلاف ہوتے نہیں ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں. کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اختلاف ایک مقلد و مجتہد کے بیچ میں، مقلد و مجتہد کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. لہٰذا یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن آج ہم اس کو اختلاف سمجھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں. ایسی بہت، یہ ایک مثال نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں. نتیجہ یہ ہوا. تو اب یہ جو مذہبی اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں اس سے دشمن اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. دوسری اس کے بعد کیا آنے والی مناسبت 26 رجب المرجب ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات کا حضرت ابو طالب محسن اسلام، جن کا اسلام پہ احسان ہے اور بہت بڑا اور بے مثال احسان ہے. روز اول دعوت ذوالعشیرہ میں علیہ اعلان جب لوگ نہیں ہونے دے رہے تھے تو اس وقت سب سے پہلا معین و مددگار جو رسول کا کھڑا ہوا تھا وہ حضرت ابو طالب تھا، اور اس کے بعد سے ہر قدم پہ آپ نے نصرت کی. روایات کے حساب سے بعض روایتوں میں ہے کہ جناب عبد المطلب حجت خدا تھے اور جناب ابو طالب وصی خدا تھے. روایتوں میں جناب ابو طالب کی زندگی مکمل ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اور بعض روایتوں کے حساب سے روز محشر قیامت کے دن جناب ابو طالب کو حق شفاعت دیا جائے گا. قیامت کے دن جناب ابو طالب کو حق شفاعت دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو کسی کی شفاعت کرا لے. یہ حق شفاعت ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے، یہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو اس حق کا مثلاً جانتا ہو کہ کہاں یوز کرنا ہے، اس کو دیا جاتا ہے. آج دنیا اس پہ لڑ رہی ہے کہ ایمان ابو طالب تھا کہ نہیں تھا، وہاں حق شفاعت حاصل ہے. ایمان ابو طالب بھی عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا باب ہے، ایک چیپٹر. تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ایمان ابو طالب کی ساری باتیں صرف افواہوں پہ. لہٰذا وہ لوگ کی جو آج افواہوں پہ کان دھرتے ہیں، افواہوں کو سنتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں اگر زمانے ابو طالب میں ہوتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب ابو طالب کو بھی کافر کہتے. اگر افواہ اثر انداز ہو رہی تو آج کی افواہ، آج ہے تو آج کی افواہ اثر انداز ہے، 1400 سال پہلے تو اس زمانے کی افواہ اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم پہ افواہ اثر کر سکتی ہے تو جس زمانے میں ہوں گے اس زمانے کی افواہ اثر کرے گی. جن لوگوں کے اندر شعور تھا، یہاں سے اب بات جناب ابو طالب کی ایمان کی نہیں ہے، تو مسلم ثبوت ہے اس کو ثابت کرنے کی. اتنی دشمن بھی اب کہنا بھول گیا ہے، وہ اتنا نہیں کہتا. بات اس کی نہیں ہے، بات اپنی ذمہ داری کی ہے. ابو طالب کو صاحب ایمان ماننے والے وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ شعور ہے کہ ہر بات کو ہر ایک سے نہیں لیا جاتا ہے. بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل و حجت چاہیے، صحیح طریقہ چاہیے. اور جو لوگ ہر ایک سے ہر بات لے لیتے ہیں وہ ابو طالب کو صاحب ایمان نہیں مان پائیں گے. بات ہماری ہے کہ ہم اپنے موقف کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 27 رجب المرجب عالم اسلام کے بہت بڑے دنوں میں سے ایک ہے، بہت باعظمت تاریخ ہے. وہ عید ہے کہ جس عید کی کوئی مثال نہیں. یہ وہ تاریخ ہے جس دن رسول اس امت کی ہدایت و تبلیغ کے لیے مبعوث بے رسالت ہوئے. عید بعثت، عید مبعث. اعمال ہے اس دن کے، روزے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے. عجیب مسئلہ ہے، ہمارے یہاں نہیں، معراج الگ ہے، عید مبعث الگ ہے. یہ معراج اس کے بعد ذکر ہو. ہمارے یہاں دیکھیے آپ، جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے تو ہم ہر تہوار کو کھانے سے جوڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فلاں تہوار میں یہ، فلاں تہوار میں یہ، فلاں تہوار میں یہ. لوگ اعمال کم جانتے ہیں، ڈشیں زیادہ جانتے ہیں. اسلام کی نگاہ میں جب کوئی بڑا تہوار آتا ہے اسلام کہتا ہے روزہ رکھو. غدیر کے روزے کا بڑا ثواب، عید مبعث کے روزے کا بڑا ثواب، ہے کہ نہیں؟ کتنا، یعنی دیکھیں آپ نظریاتی یا عملی فرق ہے، وہ ایک الگ چیز، اس پہ گفتگو نہیں کریں. یہ وہ تاریخ ہے. ابھی سورہ جمعہ میں ہر ہفتے آپ سنتے ہیں وہ دوسری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول کی جو
امیوں میں سے انہی میں سے مبعوث کیا گیا، کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ بعثت رسول، رسول کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا تعلیم و تزکیہ۔ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیے جب رسول مبعوث ہوئے ہیں، سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جائیے پڑھیے گا اس کو، اس میں بھی علم کی گفتگو، اس میں بھی علم کی گفتگو۔ 1400 سال پہلے ہم کو اتنی تاکید کی گئی ہے علم پہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج دنیا کے جو بہت بڑے معیاری علمی مراکز ہیں وہ مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے۔ انصاف سے بتائیے کتنے ہمارے علمی مراکز ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ اتنے پہلے سے ہم کو کہا، صرف اسی لیے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ ہم کو اپنی پسند زیادہ محبوب ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رسول کے بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد لوگوں کے درمیان علم و تزکیہ پیدا کرنا۔ اسی تاریخ کی دوسری مناسبت ہے عید معراج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لے جائے گئے۔ پورا واقعہ، پوری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے متعلق قرآن مجید میں آیہ شریفہ بھی ہے۔ بہت بابرکت سفر، دنیا کا بے نیاز اور نایاب سفر، رسول کا ایک بہت کھلا واضح بہت بڑا معجزہ کہ جو لوگوں کے لیے کئی اعتبار سے بہت زبردست اور بہت بڑے پیمانے کا وہ دن ہے۔ یوں کہا جائے کہ دن عید بعثت، رات شب معراج۔ تو یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کا دن بھی خوبصورت ہے، جس کی رات بھی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد آنے والی اگلی تاریخ 28 رجب المرجب کہ اس تاریخ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر انقلاب کا آغاز کیا۔ انقلاب کے سفر کا آغاز کیا۔ کاش یہ امت اس تاریخ کو اپنے سفر انقلاب کے آغاز کی تاریخ بنا لیتی، تاریخ کا حق ادا ہو جاتا۔ کیا انقلاب ہے؟ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوتی ہیں۔ بار بار امام حسین کو اس بات کا شکوہ کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ برائیوں پہ عمل ہو رہا ہے، حق سے نہیں روکا جا رہا، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہے ہیں، ہم سیرت رسول کے احیاء کے لیے، ہم اپنے باپ کی سیرت کے احیاء کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی تو مقصد تھا نا جو مختلف اقوال میں بیان ہوا۔ امام علی سے محبت صرف علی علی کر کے نہیں ہے، سیرت علی کو اگر انسان سیرت علی کو احیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ رسول سے بھی محبت کرتا ہے، امام علی سے بھی محبت کرتا ہے، امام حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ کربلا کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے، یعنی کربلائی وہ ہوگا جو امام علی کی سیرت کو زندہ کرے گا۔ صرف ظاہری باتیں تعریف، دیکھیں محب چاہنے والے میں اور عمل کرنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ چاہنے والے ہو سکتے ہیں بہت سارے، لیکن عمل کرنے والے ہر ایک نہیں ہوتے۔ اسی کے علاوہ ایک اور مناسبت ہے جو 29 رجب المرجب ہے، بعض روایتوں کے حساب سے جنگ تبوک اس دن فتح ہوئی۔ عالم اسلام کے حالات میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس میں ایک بہت عجیب داستان سننے کو آئی ہے کہ جمعرات کل بغداد میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر میں زائرین پہ 2 خودکش حملے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 11 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اچھے خاصے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ نہیں معلوم ہماری امت کب بیدار ہوگی اور کب تک ہم ان داستانوں کو سنتے رہیں گے۔ شاید اب ہمارے لیے بہت نارمل چیز ہو گئی ہے، یہاں حملہ وہاں حملہ، بلکہ بعض اوقات تو ذہنی اعتبار سے منتظر ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ آ رہی ہے تو اب خدا نہ خواستہ لیکن شاید وہاں پہ کچھ ہو جائے۔ بیٹھے ہیں جو ہمارے قوم کے بزرگان ہیں، غور و فکر کریں اس پہ کہ اس کے اگینسٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہیے کہ ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں، نہیں سوچیں کیا کر سکتے ہیں، غور و فکر کریں۔ اتنی سستی جان نہیں ہے شیعوں کی، جہلم آیا اتنے شہید، عاشورہ آیا اتنے شہید، فلاں مناسبت آئی اتنے شہید، بھائی ہیں وہ، اتنی آسانی سے۔ اور اس سے زیادہ بدتر اس
रोज़े की हतक हुर्मत। काज़मैन इसके पहले के हवादिस आप भूले नहीं हैं अभी, फिर 2 हमले वहाँ पे हो गए, और ज़ाहिरन लग ये रहा है कि इन हमलों से मकसद भी यही था कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जाए। अगली एक मुनासिबत जो काफ़ी खुशाइंद है और अच्छी न्यूज़ है, रिचार्ड केलहोड एक नाम का एक शख्स है कि जो बेल्जिक की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। इसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में कलमा पढ़ के मज़हब शियत और तशय्युअ को कबूल कर दिया। इससे पहले इसका ताल्लुक़ कैथोलिक ईसाई से था। तफसीली रिपोर्ट है, पूरी न्यूज़ है, अगर किसी को पढ़ना हो तो हमसे लिंक लीजिएगा, पढ़िएगा। सिर्फ एक पॉइंट हम बयान करते हैं यहाँ पे कि जब इससे पूछा गया कि तुमने क्यों इस्लाम को कबूल किया, तो उसने कहा आज से 5 साल पहले हमारे जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हुए। हम उन सवालात, अब ज़ाहिर सी बात है जब इंसान के जहन में सवाल पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो अपने ही मज़हब से जवाब चाहता है। उसने कहा अपने आगे कलीसा में गए, जवाब चाहा, नहीं मिला, मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ़ मज़हबों की स्टडी करनी शुरू की। जब हमने इस्लाम को पढ़ा तो हमारे सवालों के जवाब इस्लाम में मिल गए। फिर यहाँ पे हम मुतवज्जे करेंगे, वो आया आके मुसलमान, काश हम इस नेमत को बाकी लोगों के सामने पेश कर दें, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। मारिफ इस्लामी पेश करना आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं, ख़ुद को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मारिफ इस्लामी को हम पेश करें। इसीलिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कूनू दाअतन नास बग़ैर अलसनतिकुम, लोगों को ज़बान के अलावा दावत दो, अपने अमाल से अमल इतना अच्छा बना लो कि लोग देख के खुद ब खुद तुमसे मुतासिर हो जाए। इसने भी ये कहा कि हमारा जो शिया दोस्त है उसमें एक ईरानी दोस्त था जिसके साथ हुआ है, इनको देख के हम मुतासिर हुए, वो भी इस बात में सही व शरीक हैं कि जिसकी वजह से हमने इस्लाम को कबूल किया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जहाँ पे कोई मुसलमान दोस्त जब वो किसी हद तक परफेक्ट होता है तो इंसान इस्लाम की तरफ मुतासिर हो जाता है। अगर हम सब अपने आप को और फिर उसके बाद अइम्मा की सीरत को पेश करें तो कितने लोग मुतवज्जे हो जाएं, यानी कितने प्यासे बैठे हैं कि जिनको हम सैराब कर सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से सैराब नहीं। अगली बात जो बहुत ही अजीब है, आगाही ज़रूरी है, वाशिंगटन की बसों में जर्मन डिक्टेटर हिटलर की तस्वीर और दीन इस्लाम मुखालिफ जुमले देखे जा रहे हैं बसों में इश्तिहार की शक्ल में। लेकिन वाशिंगटन ट्रैफिक के हुक्काम का ये कहना है कि हम इसको मना नहीं कर सकते, कानूनी एतबार से हमारे पास कोई ऐसा हक़ नहीं कि हम इसको मना कर दें या इस पर कोई पाबंदी लगाएं, हमारे पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं। अमेरिका की आज़ादी की दिफाई जिद्दत अमल से मौसूम वेबसाइट ने कहा है कि ये तशहीरात, ये एडवर्टीज़मेंट का मकसद ये है कि लोगों को इस्लाम के ख़तरात और नुकसानात से आगाह किया जाए। सोचिए, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम में क्या ख़तरात और नुकसानात हैं। लम्हा फ़िक्रिया है वो इस्लाम की जो पूरा आलम इंसानियत के लिए पूरा अमन और उसकी फलाह व बहबूद का निज़ाम लेके आया है, आज उसको नुकसान बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती है कि जो बात यहाँ तक पहुँची। और इत्तला अर्ज़ है कि ये एडवर्टीज़मेंट ये जो बसों पे हैं ये जून तक का इनकी टाइमिंग है, जून तक तो रहेंगे, उसके बाद अगर रिन्यू ना किए गए तो तब तक ये सिलसिला एंटी इस्लाम तबलीगात चलती रहेगी। दूसरी तरफ फ्रांस में बहुत सारे घरानों ने आके पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तकरीबन 30 घरानों ने कि 1 महीने से उनके पास फेक आईडी से ऐसे मेल आ रहे हैं कि जिसमें इस्लाम मुखालिफ मैसेज हैं और नस्ल परस्ताना मैसेज हैं। ऐसे मेल्स आ रहे हैं उनके पास कि जिसमें यानी मालूम ये होगा कि तहरीक जो चल रही थी वो इस पैमाने पे आ गई, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तहरीक जो साजिशें चल रही थी
وہ اس مقام تک پہنچ گئی، اس حد تک آ گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق فرانس میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند اقدامات اور اسلام مخالف لہر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اتنا کہہ کہ وہ نہیں، دیکھیں یہاں تک پہنچنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آگے آئیں، لہٰذا وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز اسلام مخالف تحریک میں آگے بڑھیں۔ پھر ہم کہیں گے اس بات خطبے میں تفصیلات کا موقع نہیں، لیکن لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، کو سوچنا چاہیے کیا کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، نہیں، بہت سارے کام اکیلے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ محاورہ غلط ہے کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پڑتا ہے، نہ آپ چنا ہیں نہ وہ بھاڑ۔ محاوروں پہ ہم کو تکیہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی آیت کہتی ہے ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آیت زیادہ مضبوط ہے ہمارے لیے بنسبت محاورے کے۔ آیت پہ عمل کریں، نہ کہ محاوروں پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آیت پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال ہم کو اپنے فکر و شعور کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ اسلام پہ آنے والی ہر آفت سے بچانے کے لیے سنت حسینی پہ عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں۔ پیغام عزاداری یہی ہے، پیغام کربلا یہی ہے، اور مقصد امام حسین بھی یہ ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پانے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پانے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔